أفوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب لأن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. صلوات بھیجنا حضرات سامعین گرامی، آپ کی خدمت میں اس مختصر سی محفل کو خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے یہ محفل شیرخوار کربلا جناب علی اصغر علیہ السلام کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، اور آپ حضرات شعراء کرام سے حضرت کی مدح کے اشعار سماعت فرمائیں گے. چند باتیں باب فضائل میں مجھ سے بھی آپ حضرات سماعت فرما لیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کی عبادت کو نثر کی دنیا سے نظم کی دنیا میں منتقل کر دوں. میں نے اپنی اس مختصر سی تقریر کے لیے ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں ارشاد اقدس سے سرکار اپنی مرتبت ہو رہا ہے. اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے. آپ نے اس کی علت بھی بیان فرما دی کہ اپنی مجلسوں کو کیوں زینت دو ذکر علی سے. لأنہ ذکرہ ذکری، کیونکہ ذکر علی میرا ذکر ہے. وہ ذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے. وہ ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. گویا سمیٹ کے بات کہہ دی جائے تو ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر ہی عبادت ہے. صلوات بھیجیں آپ حضرات. ذکر علی عبادت ہے. اب خواہ وہ پہلے علی کا ذکر ہو، یا چوتھے علی کا ذکر ہو، یا 8ویں علی کا ذکر ہو، یا 10ویں علی کا ذکر ہو، یا کربلا میں جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں کا نام علی تھا ان کا ذکر ہو. ذکر علی عبادت ہے. یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے لیے یہ صاف صاف کہا گیا ہے کبیرنا و صغیرنا کلہم سوا. ہمارے خاندان کا کوئی کم سن ہو یا سن رسیدہ ہو، سب کے سب برابر ہیں. لہذا آپ کی خدمت میں چند باتیں فضائل علی کے عنوان سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں. ذکر علی ذکر نبی ہے، اور ذکر نبی ذکر خدا ہے. اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مجھے اس بات کا اب پتہ چل رہا ہے کہ کسی شاعر نے خوب کہا کہ بطفیل دامن مرتضیٰ میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا. میں بہت توجہ سے سنیے گا. ذکر علی ذکر نبی ہے، ذکر نبی ذکر خدا ہے. بطفیل دامن مرتضیٰ میں بتاؤں کیا مجھے کیا ملا. جو نبی ملے تو علی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب در علی پر پہنچتا ہے تو در علی در نبی ہے، اور در نبی در خدا ہے. ذکر علی ذکر نبی ہے، ذکر نبی ذکر خدا ہے. اب انسان امیر المومنین کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو اس کو رسول بھی ملیں گے، اس کو خدا بھی ملے گا. اور اگر انسان دامان جناب امیر کو چھوڑ دے تو پھر وہ نہ نبی کا رہتا ہے نہ خدا کا رہتا ہے. صلوات بھیجے محمد. نعرے حیدری، یا نعرے سلوات. عزیزوں، ہمارے پاس یہ ذکر علی کی جو دولت ہے، جو ہمارے پاس یہ سرمایہ ہے، جو نسلاً بعد نسلیں ہم تک منتقل ہوتا چلا آیا ہے، ہمارے بزرگوں سے ایک سجی سجائی بزم ہم کو ملی ہے. یہ محض
اتفاق نہیں ہے کہ بس کسی نے ایجاد کر دیا اور بس ہم تک وہ چلتا چلا آیا اور نسلاً بعد نسلیں منتقل ہوتا گیا، سب کچھ ایسا نہیں ہے۔ یہ انتظام الہی ہے۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان مختلف اقسام کی کیا کہتے ہیں مشکلوں میں اور پریشانیوں میں انسان ہمیشہ گرفتار رہا ہے۔ چنانچہ آدم صفی اللہ جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، جب جنت سے سوئے زمین بھیجے گئے تو اسی دن سے ان کے اوپر ایک سخت کیا کہتے ہیں مرحلہ تھا، اور مشکلات و پریشانیوں نے یکے بعد دیگرے ان کے سامنے آنا شروع کیا۔ یہ دنیا انسان کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا انسان کے لیے بالکل ویسے ہی ہے کہ ہر لمحہ اس میں ایک نئی پریشانی ایک نئے روپ سے، ایک نئے ڈھنگ سے، ایک نئے ڈھب سے انسان کے سامنے آتی رہتی ہے۔ اب ان پریشانیوں کو انسان کا ان پریشانیوں سے سامنا ہے، اب وہ کیسے اسے ڈیل کرتا ہے یہ اس انسان کی اپنی جو ہے وہ زیرکی پہ اور اس کی اپنے ذہن پر، اس کی اپنی فکر پر کیا کہتے ہیں یہ منحصر ہے، اس کے اپنے قوت قلب پر یہ منحصر ہے کہ وہ کس انداز سے ان پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی تمام باتوں کے باوجود دیکھیے یہ بات تو بالکل ثابت ہے کہ انسان پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، یہ اس کا مقدر ہے۔ جب وہ زمین پر آیا ہے تب اس پر اس زمین پر اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے، اور پریشانیوں کے سبب و مشکلات کی وجہ سے انسان کا قلب بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بہت سادہ سی بات سامنے کی بات ہے۔ انسان کا دل بے چین رہتا ہے۔ اکثر آپ دیکھیں کوئی انسان پریشان ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ پریشان ہو، یہ کہے گا کہ صاحب بڑی بے چینی سی ہے دل میں۔ تو اس کا انتظام کیا کیا گیا؟ قرآن مجید اللہ نے نازل کیا ہے، تو قرآن مجید کے لیے صاف صاف ارشاد فرمایا اس نے کہ ہر مرض کی دوا ہے قرآن مجید، ہر پریشانی کا حل ہے۔ اسی قرآن میں ایک آیت مجھے نظر آئی، اس آیت پر اگر انسان غور کر لے تو بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے، بڑی سے بڑی بے چینی دور ہو جائے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم پریشان ہو، تمہارا دل بے چین ہے، تم بے چین رہتے ہو، تم مضطرب ہو، تم ایک تذبذب کے عالم میں ہو، تم گھرے ہوئے ہو، مطمئن نہیں ہو، اطمینان قلب تمہیں حاصل نہیں ہے، تو ہم تمہیں ایک فارمولہ بتا رہے ہیں ان پریشانیوں سے ڈیل کرنے۔ وہ فارمولہ یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر کرو کہ یہ ذکر انسان کے دل کے لیے اطمینان ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہ کا ذکر کرو، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر قلوب کو اطمینان بخشتا ہے، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، اللہ کا ذکر انسان کے اضطراب کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر انسان کے بے چین اور مضطرب اور پریشان کن قلب کو انسان کے سکون عطا کرتا ہے۔ یہ ذکر خدا کی تاثیر ہے کہ جب جب ذکر خدا ہوگا تب تک جو مضطرب انسان ہے، جو بے چین انسان ہے، جو پریشان انسان ہے، اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ کس سے؟ ذکر خدا سے۔ ذکر خدا سے انسان کے دل کو اطمینان ملے گا۔ اب میں کیا کروں کہ ذکر خدا سے انسان کے دل کو اطمینان تو ملے گا، مگر ہم نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا کہ مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، خوف خدا سے جسم کانپا جا رہا ہے، اللہ 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 کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اطمینان قلب حاصل نہیں ہے۔ مگر واہ قسمت شیعان آل محمد کہ ادھر سے شیعہ پہ آئے نام علی کا ایک نعرہ لگا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ صرف اور صرف خوشا نصیبی ہے شیعان حیدر کرار ہے۔ اس فرش پر آئے، مسجد کے گوشے میں بیٹھے رہنے والا ایک نمازی اور پرہیزگار اللہ 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 کی تسبیح پڑھ کے بھی اسے نہیں سکون حاصل ہو رہا ہے، اسے اطمینان قلب حاصل نہیں ہے۔ مگر یہ واحد بس میں ذکر علی ہے کہ جہاں پر ذکر علی چھڑا اور انسان غرق، اس میں جتنا زیادہ ڈوبتا جاتا ہے اتنا ہی لبے کوثر ابھرتا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور کر رہے ہیں آپ، یہ ذکر علی کی تاثیر ہے، یہ انسٹنٹ ریلیف ملنا۔ اس وقت دنیا ایک فوراً سوال کرتی ہے کہ صاحب ہم پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں، اگر کوئی پریشانی انسان کو لاحق ہے اور کسی انسان کسی عام طور پر کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ جس سے وہ بے چین رہتا ہے، تو فوراً وہ کہتا ہے صاحب ہمیں کوئی ایسی دوا بتائیے کہ جس سے انسٹنٹ ریلیف ہو جائے۔ اور کر رہا ہے یہ اکثر سننے کو ملتا ہے، صاحب یہ دوا کھا لیجیے اس سے انسٹنٹ ریلیف ہو جائے گا، سر درد ہے تو یہ دوا کھا لیجیے انسٹنٹ ریلیف ملے گا اس سے، فی الفور
فور اطمینان ملے گا، فی الفور مطمئن ہو جائیے گا، فلاں شے کھا لیجئے، فلاں شے تناول کر لیجئے، فلاں شربت مشروب پی لیجئے، تو اس سے آپ کو انسٹنٹ ریلیف ملے گا، فی الفور آپ اس سے آرام پائیے گا، سکون پائیے گا۔ تو یہ ذکر علی ہر پریشانی کے لیے انسٹنٹ ریلیف ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا اللہ نے گرامی کہ یہ وہ نام اسم اعظم ہے، یہ وہ نام ہے کہ جو اسم اعظم ہے۔ میرے والد اکثر ایک جملہ کہتے ہیں، اور میں اکثر اسے اپنی مجالس میں، اپنی تقاریر میں، عموماً اپنی روزمرہ کی گفتگو میں بھی، اپنے احباب سے بھی جب گفتگو ہوتی ہے تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نام وہ ہے جو غربت میں کام آتا ہے، یہ نام وہ ہے جو تربت میں کام آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ نام وہ ہے جو غربت میں کام آتا ہے، یہ نام وہ ہے جو تربت میں کام آتا ہے۔ انسان غریب ہے، اس نے ایک مرتبہ نام علی کی تسبیح پڑھنا شروع کی، غریب ہے مگر پریشان نہیں ہے، کیونکہ مولا پر یقین ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یقین، یہ لفظ یقین عموماً بڑا آسانی سے کہہ دیتا صاحب، یقین کوئی معمولی شے کا نام نہیں ہے۔ یقین وہ ہے کہ جس کے لیے علامہ رشید ترابی جیسا نابغہ پوری دنیا میں جس کی خطابت کا ڈنکا بجا ہوا ہے۔ عجیب جملہ صاحب انہوں نے کہا، شام غریبہ کی مجلس پڑھ رہے تھے، وہ یقین کے عنوان پر ایک جملہ، خدا کی قسم عشرے پڑھے جا سکتے ہیں ایک جملے پر، ملاحظہ ہو۔ یقین کس شے کو کہتے ہیں؟ یقین اس شے کو کہتے ہیں کہ جب یقین منزل کمال پہ ہوتا ہے تو غیب عالم شہود میں ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ جب یقین منزل کمال پہ ہوتا ہے تو غیب عالم شہود میں ہوتا ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ الغیب من غاب عن الابصار۔ غیب وہ شے ہوتی ہے کہ جو نظروں سے پوشیدہ ہو، وہ بات غیب ہے۔ جو سامنے نہ ہو وہ غیب ہے، جو نظر نہ آئے وہ غیب ہے۔ الغیب من غاب عن الابصار، غیب اسے کہتے ہیں کہ جو نظروں سے پوشیدہ ہو، جو نظروں سے غائب ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ جب یقین منزل کمال پہ ہوتا ہے تو غیب عالم شہود میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان یقین کی ایک منزل کمال پہ پہنچ جاتا ہے، ایک پیک پوائنٹ پہ پہنچتا ہے، تو پھر یہ عالم ہوتا ہے خدا کی قسم کائنات کی کوئی مخلوق یقین کی اس منزل پہ نہیں پہنچی جس منزل پر میرا مولا تھا کہ فرمایا کہ اگر میرے سامنے سے حجابات ہٹ جائے تو نہ یقین میں اضافہ ہو، اور اگر حجابات بڑھ جائے تو یقین میں کمی نہ ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ کمال علی تھا کہ فرمایا کہ اگر میری نظروں پر حجابات میں اضافہ ہو جائے، حجابات اور بڑھا دیے جائیں تو یقین میرا گھٹے نہ، اور اگر حجابات ہٹ جائے اور ہر شے شہود کی منزل میں ہو تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہو۔ یہ پہلے علی کا کمال کہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہی سلسلہ چلتے 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 کربلا تک آیا۔ ابھی وہ ننھا سا شیر خار جس کا اس میں مبارک نام نامی وہ بھی علی ہے، اصغر ہے تو کیا؟ ارے بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ بھائی اصغر ہے تو کیا؟ یہاں پر چھوٹا عمر میں ہونا یا سن رسیدہ ہونا یہ کوئی بات تھوڑی ہے ان کے یہاں تو عالم یہ ہے کہ پہلے علی کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں آئے اور اپنی پہلی جسے کہا جائے کہ مملکت ولایت کا مطلق العنان سلطان اپنے پہلے آرام گاہ میں اپنی آرام فرما رہے ہیں، جھولا حضرت آرام فرما رہے ہیں، اور کسی منزلت علی کے نافہم اور ناشناس مخلوق وہ چلا لات و منات و حبل کے پیروں تلے بل بنا ہوا تھا، وہاں سے نکلا اور اس کو کہا جاتا تھا معیار الولد۔ اب سرکار تعریف فرماتے ہیں مولود کعبہ میں کہ وہ چلا اور رینگتا وہ پہنچا میرے مولا کے گہوارے کے نزدیک آیا، اور اسے پہلی مرتبہ جسارت کی کہ مملکت علوی میں گھسپیٹی کرے۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے فی الفور اپنا دہانہ جیسے ہی اپنا منہ اس نے گہوارے کے قریب کیا، ید اللہ 7 کپڑوں میں لپٹے ہوئے، حضرت نے پہلے ہی اپنی اماں سے کہہ دیا تھا، ایک مرتبہ ایک کیا کہتے ہیں پیس آف کلاتھ تھا وہ، سمجھے آپ، باندھا گیا تھا بچوں کو عرب میں،
کپڑوں میں باندھا جاتا ہے تاکہ ہاتھ پیر مضبوط رہیں. یہ ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں بھی کیا طریقہ ہے, جب بزرگ خواتین ہیں ان سے پوچھے تو وہ بتاتی ہیں کہ صاحب بچوں کو باندھا کرو کسی کیا کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے میں کسی, تاکہ بچوں کے ہاتھ پیر جو ہے وہ مضبوط رہیں. تو ایک کپڑے میں باندھا گیا, چلتے 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 7 کپڑے مسلسل 7 کپڑوں میں باندھے. حضرت نے ایک انگڑائی لی, وہ 7 کپڑے چاک ہو گئے. تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے پوچھا میرے لال تم کیوں نہیں کیا کہتے ہیں اپنے ہاتھ پیر اس میں بندھے رہنے دینا چاہتے؟ تو فرمایا آپ نے کہ اماں میں تسبیح الہی کر رہا ہوں. بھائی جن سے تسبیح الہی دنیا میں تسبیح کے طور پر پہچانی جائے یہ وہ ذات مقدس ہے. تو حضرت مصروف ہیں, تسبیح الہی گفتگو تمام ہو رہی ہے. اس نے جسارت کی, حضرت نے دیکھا, مسکرائے, اپنے ہاتھ بڑھائے, کلہ اجدر پھاڑ دیا, بات تمام ہو گئی. جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ آئیں, آپ نے فرمایا حیدر, حیدر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے شکار کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے, وہ ہوتا ہے حیدر. یہ پہلے علی کا کمال ہے. یہ ہے شجاعت علوی کم سنی میں. مگر وہ جناب امیر تھے, بھائی توجہ رہے آپ کی, وہ جناب امیر تھے کہ جنہوں نے اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے 2 حصوں میں تقسیم کیا. اور یہ اسی علی کا پسرزادہ ہے جسے علی اصغر کہتے ہیں کہ وہ باپ کے ہاتھوں پر میدان میں گئے, ہاتھوں کو جنبش نہیں دی, اپنی سوکھی ہوئی زبان کو لبوں پر پھرایا, دشمن وہیں پر ختم ہو گیا, غرور باطل چکناچور ہو گیا. بڑا غرور تھا ہرملا کو اپنے تیر و کمان پر, وہ سوچتا تھا کہ ہم اپنے تیر و کمان سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. مگر وہ ننھا سا شیرخوار تھا کہ جس نے اپنے سوکھی ہوئی زبان کو اپنے خشک ہونٹوں پر پھیر کے لشکر یزید کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا. عزیزان گرامی, جناب اصغر علیہ السلام کے مصائب زیادہ تر پڑے جاتے ہیں, فضائل بھی آپ کے بہت ہیں, مگر یہ ہماری کمی ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کر پاتے ان تمام کتب کا کہ جن میں جناب اصغر علیہ السلام کے فضائل بنا کر. 6 ماہ کی عمر, بظاہر کوئی عمر نہیں ہوتی, مگر ان 6 مہینوں میں انہوں نے وہ کارنامے کیے کہ آج دنیا محو حیرت ہے. اور مدح کا دفتر کھلا ہوا ہے, اور شعراء کرام نئے نئے زاویوں سے اشعار پیش کر رہے ہیں, ان کی مدح میں اشعار کہہ رہے ہیں. یہ ہے آل محمد کے گھرانے کے بچے کہ کم عمری میں بھی, کم سنی میں بھی ایسے ایسے کارنامے انجام دے دیتے ہیں کہ دنیا صبح قیامت تک مدح کرتی رہے گی, اور کتابیں ان کی ذات مقدس پر لکھی جاتی رہیں گی, مگر ان کے فضائل و مناقب کم نہ ہوں گے. کیوں بھائی؟ یہ ان کے پسرزادے ہیں نا کہ جن کے لیے شب معراج فرمایا کہ میں معراج پر گیا. یا علی بس آخری بات سن لیجیے, گفتگو تمام ہو جائے کہ میں شب معراج گیا تو میں نے دیکھا کہ قطار ہیں اونٹوں کی اور اس پر بکسے ہیں. میں نے پوچھا جبریل سے کہ جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی کا جہیز ہے. کہا میں اجازت ہے کہ میں دیکھ لوں اس میں کیا کیا ہے؟ کہا بسم اللہ یا رسول اللہ. حضرت آگے بڑھے, ایک بکس کو کھولا, آپ جو اس میں دیکھا تو کتابیں رکھی ہوئی. کہا یہ کتابیں کیسی؟ کہا یہ آپ کے داماد علی کے فضائل کی کتابیں ہیں. اللہ اکبر. دنیا آج اس دنیا میں لکھی جانے والی کتابوں سے پریشان ہے. صاحب ایسی کتاب لکھ دی انہوں نے, اتنے فضائل لکھ دیے. ارے بھیا یہ تو دنیا میں لکھی گئی کتابیں, ان کتابوں کے بارے میں سوچیے جو معراج میں رسول نے دیکھی تھی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی, یا آل محمد علیہ السلام کے جن کے فضائل و مناقب پر مسلسل گفتگو ہوتی رہے گی, مگر یہ کہ ہم یہیں بیٹھے رہ جائیں, ہم آپ کو سناتے رہیں, آپ سنتے رہیں, وقت تیزی سے گزرتا جائے, صبح قیامت نمودار ہو جائے, مگر ذکر علی علیہ السلام کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بس تمام کر رہا ہوں میں اپنی گفتگو کو. یا آل محمد علیہ السلام میں گفتگو ان کے فضائل پر مسلسل ہوگی. چند لفظوں میں کہاں بات مکمل ہوگی, لفظوں کی قلت ہے. ان کے فضائل و مناقب کثیر ہیں, ایک بحر ذخار ہے کہ جس میں جتنا زیادہ انسان غوطہ زن ہوتا جائے گا اتنے زیادہ اس کو قیمتی گوہر ملتے رہیں گے. آل محمد علیہ السلام کے فضائل و مناقب سے چند اشعار مجھے سماعت فرما لیں, اور اس کے بعد پھر جو شعراء کرام آپ کے سامنے تشریف فرمائیں گے اپنے کلام پیش کریں گے. ایک صلوات آپ حضرات بھیجنا پیش کرتا ہوں. امیر المومنین کی مداح میں ہی کچھ اشعار پیش کرتا ہوں کہ ایک صلوات بھیجنا. کجا زبان میری
اور کجا ثنائے علی، کجا زبان میری اور کجا ثنائے علی، کجا زبان میری اور کجا ثنائے علی، بس ایک سلام عقیدت ہے یہ برائے علی، کجا زبان میری نجات کی خاطر یہ سطر کافی ہے، میری نجات کی خاطر یہ سطر کافی ہے، منم غلام علی جان من فدا علی، کجا زبان میری۔ بس آخری شیء زمان فرمان ہے، یہ حدیث رسول بھی ہے اور معصومین علیہ السلام نے تواتر کے ساتھ اس حدیث کو فرمایا، پیش کر رہا ہوں اس بات کہ 1000 سال کے سجدوں سے بڑھ کے ہے یہ عمل، 1000 سال کے سجدوں سے بڑھ کے ہے یہ عمل، جو سن کے نام تیرا صرف مسکرائے علی، کجا زبان میری۔ بس عزیزان گرامی، میں دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ نسألک اللہم و ندعوک باسمک العلی الاعظم الاجل الاکرم، باسمک یا اللہ بحق الزہراء ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ کریم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، حاضرین محفل کی حاضری کو اور ہماری ذاکری کو شرف و قبولیت عطا فرما۔ میرے معبود اس محفل میں جتنے بھی افراد تشریف فرمائیں، ان کے دل میں جو بھی مرادیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما۔ میرے پروردگار اس ذکر کے طفیل و تصدق میں تمام شیعیان اہل بیت علیہ السلام پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کے ادائیگی کے اسباب فراہم فرما، جو بیمار ہوں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد عطا کر دے، جو بے زر ہوں انہیں زر دے دے، جو بے گھر ہوں انہیں گھر دے دے، جو حج و زیارات کے متمنی ہوں ان کو ہر سال حج و زیارات سے مشرف فرما، جو جا چکے ہیں ان مقدس مقامات پر وہ بار بار جانے کی سعادت حاصل کریں۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، دنیا اس مہلک بیماری سے جوجھ رہی ہے، تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، تجھے واسطہ ہے اپنی عظمت و جلالت کا، تجھے واسطہ ہے سرکار باب الحوائج جناب علی اصغر علیہ السلام کا، تمام مومنین و مومنات کو اور تمام بنی نوع انسانی کو جو آل محمد علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں یا یہ کہ جو ہے وہ اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اور بہرحال یہ کہ اگر آل محمد علیہ السلام سے واقفیت نہیں بھی رکھتے تو میرے پروردگار یہ واسطہ ہے کہ انہیں راہ ہدایت عطا کر، اور یہ کہ جو راہ حق پر گامزن ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس مہلک بیماری کو دنیا سے نیست و نابود کر دے، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو سربلند رکھ۔ دعاؤں میں خاص دعا یہ سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کہ جب ہمارے مولا کا ظہور ہو تو ان کو منہ دکھانے کے لائق رہ سکیں، اور ان کی رکاب میں رہ کے دشمن اہل بیت علیہ السلام کے تمام دشمنوں سے ایک ایک ظلم کا ہم چن چن کر انتقام لے سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔